ریمنڈ ڈیوس کیس سے ہم نے سیکھا کیا؟ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے اندر شفافیت زیادہ لے کے آئیں، ان کے ساتھ جو معاہدے کیے ہیں ان کو ہم منظر عام پر لے کے آئیں، کتنے بندے موجود ہیں، یہ سوالات کے جواب ملیں گے، ورنہ تو 10 دن بعد پھر یہ واقعہ ہو جائے گا. دیکھیں جی، جتنی ہماری ڈیبیٹ ہوئی ہے، ایک کنفیوژن ہے نا، ہر آدمی ایک اپنی اوپینین دے رہا ہے. اس کو کلیئرٹی کے لیے دیر از اونلی ون ڈپارٹمنٹ in the government, that is the foreign office. ٹھیک foreign office کو they should come out clearly. وہ تو اس پہ ہو گیا. یہ status امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات کریں نا، امریکہ کے ساتھ، کیونکہ وہ ایمبیگوٹی جو ہے، وہ ابہام جو ہے، وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے ابہام سے جڑا ہوا ہے. جب تک آپ ادھر شفافیت نہیں لائیں گے، فورن آفس اس کیس کے اوپر شفافیت نہیں دکھائے گا. امریکہ کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ جیسے ڈسکشن ہوا ہے، ملٹریلی اینڈ اکنامکلی یو آر ڈیپینڈنٹ آن دیم. ٹھیک ہے، کتنے ڈیپینڈنٹ ہے پتہ بھی تو چلے نا ہمیں. I think you are 100% dependent on them. 100% تو نہیں ہے. دیکھیں تقریباً ہے. اب مثال کے طور پہ ڈونرز کنٹریز لے لیں، فرینڈز آف ڈیموکریٹک پاکستان جو انہوں نے بنایا، کس نے پیسے دیے آپ کو؟ میں what I'm trying to say is جو کچھ تھوڑا بہت آیا آپ کو، فورم بنایا کس نے؟ انہوں نے ہی بنایا، امریکنوں نے بنایا. The point what I'm trying to say is this, dependent بہت زیادہ ہے. اور چائنیز بڑے ناراض تھے اس پہ. What I'm trying to say is this, یا تو آپ اکنامکلی اتنا اسٹرانگ ہو جائیں، یہاں پہ ایک لیڈرشپ یہ تیار کر لے کہ جی ایک آج انسیڈنٹ تو چلو ہو گیا ہے، لیٹس بیکم اکنامکلی اسٹرانگ، اور پھر آپ آنکھیں بھی کسی کو دکھا سکتے ہیں. Under these given circumstances. Let me bring in امتیاز. He has been very quiet. امتیاز صاحب، آپ کا جو نقطہ تھا وہ بڑا اہم نقطہ تھا کہ اس کیس سے ہم نے سیکھنا کیا ہے مستقبل میں امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ کو کس نہج پر لانا ہے پبلک ڈیبیٹ کے اندر، تاکہ حقائق زیادہ ہوں اور ایموشنل ڈسکورس جو ہے اس کا ایلیمنٹ اگر کم نہیں ہو تو کم از کم متوازن ہو. گو ہیڈ. اس پر بین الاقوامی قانون اگر وہ لاگو ہو رہا ہے، اس کا فائدہ ملے گا اس قاتل کو جو کہ امریکی ہے، تو وہ حاوی ہوگا پاکستانی قوانین پہ. مجھے اس کی تفصیل کا پتہ نہیں ہے. ٹھیک. لیکن جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قوموں کے فیصلے اس طرح کے واقعات پر نہیں ہوتے. وہ ہمارے قومی مفاد میں ہے. ہمیں ضرورت ہے آج امریکہ کو ساتھ لے کر چلنے کی اس جنگ میں، اس معاشی حالت میں جو ہم نے خطے میں تعلقات اس طرح کے بنائے ہوئے ہیں، جس طرح ہم نے دنیا کے ساتھ تعلقات بنائے ہوئے ہیں، جس طرح ہم پہ نظریں گڑی ہوئی ہیں کہ ہم دہشت گردی کا بہت بڑا مرکز ہے. اگر ہمیں اس میں ضرورت ہے ہمارے قومی مفاد میں، جو میں سمجھتا ہوں ہے، تو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو امریکہ کے ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. انہیں ہماری ضرورت بھی ہے. یہ شیریں مداری ٹھیک کہہ رہی ہے، انہیں ہماری بھی ضرورت ہے. لہذا یہ جو معاملہ ہے اس کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے کہ یہ پاکستان ہندوستان کے تعلقات جو ہے صرف اس واقعے سے جو بڑا اندوہناک ہے، بڑا افسوسناک ہے، بڑا ہمیں غم ہے کہ نوجوان اس طرح مارے گئے ہیں، اور اس طرح سڑکوں پر نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں میں ایک بات اور آخر یہ کر دوں کہ یہ جو امریکی بہت سارے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، ان کی کوئی ریگولیشن ہونا چاہیے، ان کی ایکٹیویٹیز بھی ریگولیٹ ہونی چاہیے. فیئر نا ٹورڈز دی اینڈ تھوڑا سا میں اس پہ تھوڑا سا کروں پہلے کلوزنگ ریمارکس آپ کے پاس ہیں. کلوزنگ ریمارکس کے آپ کے پاس. ایک ٹرانسپیرنٹ ریلیشن شپ ہونی چاہیے آپ کی، جو بیسڈ آن ڈگنیٹی، سیلف ریسپیکٹ. اگر آپ کی ڈیپینڈنسی ہے بھی امریکہ سے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ساری چیزیں ان کے سامنے بیچ دیں اور لیٹ جائیں. اور جہاں تک ملٹری ڈیپینڈنسی ہے، یہ آرٹیفیشلی ملٹری نے کریٹ کی ہے. آپ کو وہ کوئی اسٹریٹجک ویپنز نہیں دے رہے آرمی کو، آپ کے کوئی نہیں دے رہے. آپ F-16 خرید رہے ہیں، ان سے ایڈ نہیں آ رہا. آپ کو چھوٹے موٹے ٹوائز وہ دے دیتے ہیں، ہیلی کاپٹر پیسز یا نائٹ. آپ یہ بتا رہی ہے کہ جتنا یہ بالکل فاسٹ ہے. اتنے سال ہمیں امریکنز ویپنز کتنے ڈیکیڈ سے نہیں ملے. ہمیں اتنے عرصے سے اتنا بڑا ادارہ ہے اور جس کو آرمی کہتے ہیں، اس کے ساتھ جو اتنے بڑے ادارے منسلک ہیں، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. مجھے بتاؤ، مجھے نہیں پتا ان کا کیا موقف ہے. آپ نے 35 سیکنڈ میں بیان کر دیا، ان کو نہیں پتا. بتاؤ، آپ کو پتا ہے کتنے ڈیکیڈ سے ہمیں امریکن اکوپمنٹ نہیں مل رہا. ہماری فوج پھر بھی جا رہی ہے، ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ بھی کر لیے. مطلب we are fine, we've been fine without it. دیکھیں میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کر دوں. But you need a relationship جو ٹرانسپیرنٹ ہو، جو پارلیمنٹ اپروو کرے، جو اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز آپ ایکٹ کریں، چاہے ویزاز دینے ہو چاہے کچھ، ویسے نہیں. اور میوچل رسپیکٹ. مجھے اس کو ذرا انڈر لائن گو ہیڈ سم اپ. جو یہ سب بات کر رہی ہیں، یہ ایک براڈر ڈسکشن ہے. اس وقت اسپیسیفک 2 ایشوز ہیں.
پہلا یہ کہ ریمنڈ ڈیوس کو جو واپس بھیجنا ہے وہ اس طرح سے بھیجنا ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان جس کو کہ پاکستانی عوام کو جو غصے میں ہیں اور اپنی ہیوملیشن اور انسلٹ فیل کرتے ہیں انہیں آپ سیٹسفائی کر سکیں کسی رول آف لا کسی ڈیو پروسیس کے ذریعے آپ نے اس کو بھیجا ہے. آلریڈی پاکستانی عوام کی پریشر کی وجہ سے میڈیا میں ڈیبیٹ کی وجہ سے پاکستانی گورنمنٹ نے اتنا ایک اسٹینڈ لے لیا ہے وفاقی اور ملٹی پولیرٹی کی وجہ سے جو کبھی اس ملک کی ہسٹری میں نہیں ہوا. لوگوں کو راتوں رات اٹھا کے اس ملک سے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. ہم یہاں پہ ایک پروگرس دیکھتے ہیں, اسے آپ کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے ہمیں اس کا اب لانگ ٹرم ایک ڈیزاسٹر ہو گیا اس سے اور یہ کوئی ایک سیریس ڈپلومیٹک رو ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات اتنے کمزور ہیں وہ کولیپس کر جائیں گے کیونکہ میوچل نیڈ. 30 سیکنڈ کلوزنگ چاہیے ہمیں آپ سے. 30 سیکنڈ ٹھیک ہے. اب دوسرا ہے کہ لانگ ٹرم کیا ہے. وہ کانٹریکٹ جس کے تحت یہ روبو کاپس یہاں پھر رہے ہیں اس کانٹریکٹ کو ری وزٹ اور ریویو کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں یہ کانٹریکٹ مناسب نہیں ہے. بہت شکریہ. ڈارک شیڈوز ہیں. بہت شکریہ بیگ صاحب, شیر مزاری, امتیاز عالم اور ڈاکٹر معید پیرزادہ, سردار آصف احمد علی خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان, ہم سب کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں کیا معاملات ہوتے ہیں. میرا صرف کمنٹ یہ ہے کہ غریب ملک جس کو غریب بنا دیا گیا ہے اس کے امیر حکمران جو امیر رہنا چاہتے ہیں, بالخصوص ایسے حکمران جن کا تمام پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوا ہے, ان کے لیے ذرا مشکل ہے کہ آزادانہ فیصلے کریں. آنے والے دنوں میں شاید پاکستان کی معیشت کا اتنا اثر نہیں ہوگا اس فیصلے پر جتنا حکمرانوں کی معاشی کیفیت کا اثر ہوگا اس فیصلے کے اوپر. اسٹے ٹیون, مزید ڈسکشن کریں گے اس کے اوپر. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.